رمضان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، البشیر النذیر، السراج المنیر، الطہر الطاہر، الدر الفاخر، البحر الزاخر، العلم الظاہر، المنصور المؤید، المصطفى الامجد، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعن الدائم على اعدائهم من يوم عداوتهم الى يوم الدین۔ ماہ مبارک رمضان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا انتظام کیا ہے تاکہ انسان ایک مہینہ، ایسا مہینہ انسان کو ملے جس میں اپنی ذات میں، اپنے مقاصد میں، اپنی خلقت میں، اپنے آئندہ کے بارے میں، اپنے خالق کے بارے میں، اپنے کردار کے بارے میں غور کرے، مطالعہ کرے۔ اس مہینے میں روزہ واجب کیا گیا ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ کا اہم ہدف یہ قرار دیا کہ انسان باتقویٰ بن جائے۔ آمنوا وعملوا الصالحات، انسان کے لیے دو پروں کی ضرورت ہے، ایک علمی پر، ایمان۔ علمی پر سے مراد صرف علم رکھنا نہیں، علم کے بعد علم کو ماننا، جاننا اور ماننا، ایمان، اور اس کے بعد عمل صالح انجام دینا۔ عمل صالح وہی تقویٰ ہے۔ ان دونوں کا مقصد انسان کو خدا کا بندہ بنانا ہے۔ انسان کی سعادت اور کمال اور عظمت اسی میں ہے کہ خدا کا صحیح بندہ ہو جائے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پیغمبر کو اسراء پر لے گیا عبد ہونے کی وجہ سے، نبی کی بات نہیں کہ عبد ہونے کی وجہ سے معراج پر لے گیا۔ عبدہ و رسولہ، تشہد میں آپ پڑھتے ہیں کیا؟ عبد ہے، اور پھر رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ تو عبد بنانا ہدف ہے۔ اگر عبد انسان بن جائے تمام کمالات کا مالک بن جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ عبودیت ایسی حقیقت ہے، اس کے کنہ میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ بندے خدا کس قسم کے کمالات کا مالک بنتا ہے، مظہر صفات خدا بنتا ہے۔ یعنی مولا علی کے بارے میں یہ جملہ ہے، ید اللہ، عین اللہ، وجہ اللہ، جنب اللہ۔ یہ جملات یعنی کیا؟ بندہ اگر عبد بن جائے تو خدا کی ذات کی نشانیاں اس بندے میں نظر آتی ہیں۔ اسی لیے خود مولا نے فرمایا، ما للہ بآیہ اکبر منی، خدا کے لیے مجھ سے بڑھ کر کوئی آیت نہیں ہے۔ البتہ کسی کے لیے غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے کہ پیغمبر خدا سے بھی علی بڑے ہیں۔ یہ تو واضح ہے، خود علی نے فرمایا، انا عبد من عبیدی محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، پہلا نمبر کا غلام، لیکن غلام پیغمبر سے بالاتر کی بات نہیں کرتے۔ پیغمبر کے بعد خدا کی سب سے بڑی نشانی عبد۔ تو عبد بنانا ہدف ہے۔ اس عبد بنانے کے لیے عقیدہ صحیح، عمل صحیح۔
صحیح عمل کا نام تقویٰ ہے. صحیح عمل نہیں ہو سکتا ہے صحیح عقیدے کے بغیر. تو رمضان کا اصل ہدف باتقویٰ بنانا ہے. اب باتقویٰ بنانے کے لیے تھوڑا سا انسان کے حیوانیت پر پابندی لگانے کی ضرورت تھی. اسی لیے خدا نے اس کو بلایا، دعوت دی. جس طرح سے خطبہ شعبانیہ میں حضور فرماتے دعیتم الی ضیافۃ اللہ. دعوت دی، دعوت دے کر انسان کی مادی خواہشات پر پابندی لگائی تاکہ روحانی خواہشات بیدار ہو جائے. جب مسلسل مادی خواہشات میں ہم مصروف ہوتے ہیں تو روحانی خواہشات، روحانی لذتیں، روحانی کمالات کے دروازے بند ہی رہتا ہے. اسی لیے مادی دروازوں پر کچھ پابندی لگائی تاکہ روحانی دروازے کھل جائے. آپ دیکھیں انسان کے انحراف کے مادی راستوں کو بند کیا. اسی لیے اسی مہینے میں فرمایا جہنم بند ہے، شیطان بند ہے. آپ خود دیکھتے ہیں صبح سے شام تک کیا ہے، خدا کے حضور کا علم ہے. آپ یعنی بندہ اس درجے تک پہنچتا ہے ہر لمحہ یاد رہتا ہے کہ میں خدا کے سامنے ہوں. بہت عظیم نعمت ہے. یہ روزہ کی بدولت ہے. اسی لیے بھولے سے پانی نہیں پیتے ہیں کیونکہ احساس ہے کہ خدا کے نگاہوں کے سامنے ہوں. بھولے سے بھی پانی نہیں پیتے، کھانا نہیں کھاتے. حضور خدا پر یقین، یہی یقین اگر ہمیشہ ہو تو بندہ کیسے گناہ کرے گا خدا کے نگاہوں کے سامنے. تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ پھر رات کو انتظامات کیا ہوتا ہے. رات کے وقت افطار خود ایک عبادت، پھر اس کے بعد دعائیں، علمی گفتگو. آپ جانتے شب قدر کا سب سے بہتر یہ ہے کہ علمی گفتگو ہو. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کو بند کرنا. اگر کہا جائے کھانے میں سب سے بہتر گوشت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں پانی بھی نہ ہو، نمک بھی نہ ہو. ہر چیز شے کی ضرورت ہے ایک کامل چیز کے لیے، لیکن ان کے درمیان ایک مقام دوسروں سے زیادہ ہے. تو ماہ رمضان میں کیا ہوتا ہے، پھر افطار کے بعد علمی گفتگو ہوتی ہے. آپ نے بھی یہ انتظام کیا، خدا آپ کے توفیقات میں اضافہ کرے. سننے والے بھی ثواب میں شریک ہے، انتظام کرنے والے ڈبل ثواب میں شریک ہے. تو اس کے بعد نمازیں ہیں، آپ جانتے ہیں 20 رکعت، 20 سے 30 تک 30 رکعت، باقی مستحب نمازوں کے علاوہ، نماز شب کے علاوہ. اور پھر تلاوت قرآن، بہار قرآن ہے، بہار دعا ہے. آپ دعائے افتتاح کو دیکھیے، دوسرے دعاؤں کو دیکھیے، دعائے سحر، دعائے ابو حمزہ کو دیکھیے سحر کے وقت جو پڑھتے ہیں. یعنی مسلسل اس طریقے سے رمضان میں پروگرام ہے کہ آدمی کو گناہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے، گناہ کرنا ہی نہیں دیتا ہے. تو ظاہر جہنم جانے کے سارے دروازے بند ہیں. تو جہنم جانے اسی لیے فرمایا پیغمبر نے شقی وہ ہے جو اس مہینے میں اپنے کو نہ بخشوا سکے. کتنے انتظامات کے باوجود شب قدر قرآن کو سر پر، 14 معصوم خدا کا نام زبان پر، یعنی ان دو نون کے سائے میں، یعنی معرفت کے سائے میں، قرآن کے معرفت اور خدا ولی 15 باقی 14 ولی کے زیر سایہ کیا ہے میں زندگی گزارتا ہوں، چلتا ہوں. سرپرست یہ ہے قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں. تو یہ ماہ رمضان انشاءاللہ اس کے فیوزات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے ہم سب کو خدا توفیق عطا فرمائے. اس میں سانس بھی لینا، اپنی ذمہ داری انجام دینے کے ساتھ سانس لینا بھی، انفاسکم فی تسبیح، سانس بھی تسبیح ہے، پیغمبر نے فرمایا. تو یہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں دعا کے بارے میں. دعا کا بڑا مقام ہے اسلام میں، خصوصاً ماہ رمضان میں.
البتہ خود دعا کے بارے میں ایک تفصیلی معلومات، اسلامی تمام معارف کے بارے میں تفصیلی معلومات کی ضرورت ہے، خصوصاً دعا کے بارے میں۔ آپ دیکھتے ہیں مذہب اہل بیت دعا کا مذہب ہے۔ علی کے دعاؤں کو دیکھیے، امام حسین کے دعاؤں کو دیکھیے، سید سجاد کے دعاؤں کو دیکھیے، قرآن میں سارے انبیاء کی دعاؤں کو دیکھیے، کس طریقے سے دعا کرتے خدا کے درگاہ میں۔ دعا یعنی کیا؟ یعنی اس ہستی سے مانگنا جو ہستی غنی ہے، بلا واسطہ دینے والا ہے۔ اسی لیے آپ واسطوں سے مانگیں گے تو اس کو دعا نہیں کہتے ہیں۔ واسطوں سے، پیغمبر سے مانگیں گے، علی سے مانگیں گے، واسطوں سے مانگیں گے، اس کو دعا نہیں کہتے اسلامی تعلیمات میں۔ صرف خدا سے مانگنے کو دعا کہتے ہیں۔ اس ہستی سے مانگنا جو ہستی تمہارا معبود ہے، حقیقی طور پر تمہاری خواہشات اور تمہاری حاجات پورا کرنے والا وہ ہے۔ ان کے علاوہ جو وسیلے ہیں انہی سے لے کر تمہیں دیتے ہیں۔ وسیلے ہے، پیغمبر وسیلہ ہے، علی وسیلہ ہے، اہل بیت وسیلہ ہے، لیکن وہ وسیلے از خود نہیں لاتے، خدا سے لا کر آپ کو دیتے ہیں۔ تو دعا، اسی لیے دین نے فرمایا، قرآن نے فرمایا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبُّكُمْ لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ۔ حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے تم توجہ کے لائق ہی نہ تھے، انسان توجہ الہی کے لائق ہی نہیں ہے، لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعا نہ ہوتی۔ دعا کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کے توجہ کا لائق بن گیا ہے، اگر دعا نہ ہو توجہ کا لائق نہیں ہے۔ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت کرنے سے، سیدخلون جہنم، داخلین، ذلت کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ تو یہاں پر سمجھ میں آتا دعا عبادت ہے۔ حضور نے یہی فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا مغز ہے، جان ہے عبادت کی۔ مخ مغز کو کہتے ہیں جو انسان کے دماغ میں ہوتا ہے، جان عبادت، مغز عبادت دعا ہے۔ اسی لیے دعا صرف خدا کی ہو سکتی ہے، غیر خدا کو وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ ایاک نستعین میں کچھ مسلمان کہتے ہیں صرف غیر خدا سے مدد لے سکتے ہیں وغیرہ، ان کے خود قرآن جواب دیتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم مدد حاصل کرو کس سے؟ صبر سے اور صلاۃ سے۔ غیر خدا وسیلہ ہے، وسیلہ بن سکتا ہے، وسیلوں سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں۔ میں اگر پانی کی طرف محتاج ہوں تو آپ سے کہوں کہ مجھے پانی دے دو، آپ وسیلہ ہے۔ پانی کے خالق، آپ کا خالق، آپ کو حیات دینے والا، آپ کے جسم میں طاقت رکھنے والا خدا ہے۔ خدا نہ چاہے آپ مجھے پانی نہیں دے سکتے، خدا نہ چاہے یہ پانی جو میرے سامنے ہے اٹھا کر میں نہیں پی سکوں گا۔ وسیلے کیا ہے؟ خدا سے لے کر دیتے ہیں، لیکن حقیقتاً کیا ہے؟ خدا کے۔ اسی لیے غیر خدا کو خود قرآن نے کیا کہا؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ کچھ مسلمان یہی سورہ حمد سب کے پاس ہے، ایاک نستعین، خدا صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، بل آخری مدد خدا ہے، کیونکہ باقی وسیلے بھی خدا نے ان کو وسیلہ بنایا، یہ کلیئر ہے۔ باقی وسیلوں کو بھی وسیلہ بنانے والا کون ہے؟ خدا ہے۔ کتنے ہم جیسے لوگ ہیں جو دشمن محمد والے محمد ہے، یعنی وسیلہ نہیں بنا سکتے ہیں، وہ ان میں وہ صلاحیت نہیں، وہ پاکیزگی نہیں ہے۔ فرمایا نا کہ اگر تمہارے دل میں محبت علی ہو یا محبت آل محمد ہو، سمجھ لینا تم حلال زادہ ہو۔ محروم ہیں بہت سے لوگ، لیکن ان وسیلوں کو دینے والا بھی خدا ہے۔ اگر خدا نہ چاہے، البتہ خدا کس کو دے گا؟ اس کو دے گا جس کے اندر اہلیت ہو، جس نے اہلیت، علم اس کو دے گا جو جائے گا سکول میں، کلاس میں پڑھے گا، اس کو علم دے گا، نہ جائے تو اس کو علم نہیں دے گا، اسی جیسا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دعا قرآن کا حکم ہے، انبیاء الہی کی سیرت ہے، ائمہ اطہار کی سیرت ہے۔ حسین گھوڑے سے آئے، پہلا کام آپ کا دعا، آپ کا پہلا کام دعا۔
آپ خود دیکھتے ہیں۔ تو یہ سیرت ہے۔ دعا میں کیا خصوصیت ہے؟ دعا میں یہ خصوصیت ہے کہ آدمی، ایک ہوتا ہے ہم لوگ جو دعا پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے دعا کی، دعائے کمیل، دعائے کیا نام ہے، صباح ہے، دعائے کمیل ہے، دعائے نطبہ ہے وغیرہ، دعائے عرفہ ہے۔ اس میں ایک الگ فائدہ ہے معارف دین کا، پیغام اہل بیت سے ہم آگاہ ہو جاتے ہیں کہ اہل بیت آپ کو کیا بتا رہے ہیں۔ انسان کی عظمت ان کی دعاؤں سے معلوم ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی آپ کے پاس آئے کہے کہ بھئی مجھے کچھ پیسہ دے دو، وہ آدمی کتنے آپ کی نگاہوں سے گر جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک آدمی آپ سے علم پوچھے، بلند ہوتا ہے۔ علمی جو سوال ہے جتنا بالاتر ہو اتنا اس کی عظمت بلندتر ہوتی۔ انسان کے احتیاجات جتنے بالاتر اتنا اس کی عظمت بیشتر ہو جاتی ہے۔ اگرچہ سب کچھ خدا سے لینا ہے لیکن درجات ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دعا، اہل بیت کی دعاؤں کو دیکھیں، اس میں ایک الگ نقطہ بھی ہے۔ عرض کے ایک تعلیم دینا ہے کہ آپ خدا سے کیا مانگیں گے، کیسے مانگیں گے، مانگنے کے آداب کیا ہے، کیا مانگنا چاہیے۔ ہاں تو ہمیشہ صرف مادی چیزیں ہی مانگتے ہیں، خدا یا نوکری، خدا یا پیسہ، خدا یا بیماری، خدا یا دشمنی، خدا، یہ معنویات کی طرف جاتا ہی نہیں ہمارا ذہن۔ اور خدا سے گویا ہمارا بالکل قرضہ ہے خدا کے اوپر، اس طریقے سے مانگتے کہ اگر نہیں ہوا تو ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ اہل بیت وہ سکھاتے ہیں، پیغام دیتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس پر انشاءاللہ بعد میں بحث کریں گے۔ فی الحال دعا کی حقیقت، دعا آپ مجبور ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں جب بیمار ہو جاتے ہیں دعا کرتے ہیں۔ دعا کیسی کرنی چاہیے؟ اضطرار کی حالت۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ کون ہے جو اجابت فرماتا ہے مضطر کی دعا کی، ناچار لاچار آدمی کی دعا کی اجابت فرماتا ہے۔ ویکشف السوء، اس سے مشکلات کو دور کرتا ہے۔ خدا کے علاوہ کون ہے مشکلات دور کرنے والا؟ دعا میں اہم چیز ہے یہ مضطر ہو جائے، مضطر ہو جائے، دعا کرے تو کافر کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ فطرتاً اضطرار کے وقت کافر بھی دعا کرتا ہے۔ قرآن میں ہے انسان کشتی میں سوار ہو کے چلا جاتا ہے، کشتی ٹوٹ جاتی ہے، بچنے سے، نجات پانے سے نا امید ہو جاتا ہے۔ قدیم زمانے کی مثال ہے نا کشتی۔ آج کل بھی کشتی کی یہ حالت ہے، اگر سمندر میں کشتی فرض کر ٹوٹ گئی، اگرچہ آج کل کی کشتیاں مضبوط ہوتی ہے، تو پریشان خود جو کشتی غیر شہری کی کتاب میں معروف کشتی ہے، ظاہراً آپ سب کو پتہ ہوگا، غیر شہری کی جو شناخت خدا کے بارے میں کتاب ہے، اس میں کہتے ہیں سب سے بڑی کشتی بنائی گئی، ہمارے جدید دور کی بات ہے، سب سے بڑی کشتی اس وقت تک کی بنائی گئی۔ اب اس میں لوگ، اس کے ناخدا نے کہا تھا خدا بھی میری کشتی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کشتی کا پہلا سفر تو اس میں ظاہر خدا پرست، منکر خدا سب تھے، ہر ایک اپنے عقیدے کے مطابق بات کر رہے تھے۔ اچانک اعلان ہوا کہ کشتی وہ سمندری جو برف ہے، پہاڑ ہے، اس سے ٹکرا رہی ہے، کوئی چارہ نہیں ہے، سب پریشان۔ کہتے کشتی میں جو کمرہ تھا دعا کے لیے، نماز کے لیے، اس کمرے میں وہی منکرین خدا بھی آ گئے دعا کرنے کے لیے۔ یہی چیز خود قرآن میں بھی کہتا ہے۔ امام شیشو نے بھی صحابی سے ہی فرمایا کہ اس وقت کسی پر کوئی امید ہے یا نہیں ہے؟ اس نے کہا مولا امید ہے، کوئی انجان سے امید ہے۔ فرمائی وہی خدا پر ہے، ساری چیزوں سے نا امید ہو، اس کے باوجود تم امید رکھتے ہو سمندر کے بیچ میں کوئی آ کر تمہیں نجات دے، تو پھر وہی خدا ہے۔ قرآن بھی فرماتا ہے کیا؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اخلاص کے ساتھ خدا کو پکارتے ہیں، اور پھر اخلاص کے ساتھ خدا کو پکارتے ہیں اور پھر نجات پاتے ہیں۔ اذا ہم یشرکون، پھر مشرک ہو جاتے، باہر آنے کے بعد پھر دوبارہ مشرک ہو جاتے ہیں۔ تو ایک یہ ہے کہ اضطرار کے وقت دعا تو کافر بھی کرتا ہے، مومن کو چاہیے کیا؟ ہمیشہ دعا کرے،
اور ایک حالت ایسی، ائمہ اطہار کی دعا کو دیکھیں نا، ایسی حالت ہو، اضطرار والی حالت ہر حالت میں ہو. یعنی میں نے آپ مثال دی کہ یہ پانی، میں پانی پینا چاہوں، میں بالکل احساس نہیں کروں گا کہ میں مضطر ہوں، لاچار ہو گیا ہوں. پانی سامنے ہے، میرا ہاتھ ادھر ہے، میرا ہاتھ ہل رہا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، تو کیوں نہ پیا ہوں؟ کوئی اضطرار کی حالت، لاچاری کی حالت محسوس نہیں کرتا ہوں. لیکن جو واقعاً معرفت خدا رکھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ خدا نہ چاہے اسی پانی کو اب میں نہیں پی سکوں گا. سارے وسائل ہیں، سارے وسائل ناکارہ ہو جائے گا اگر خدا نہ چاہے. سارے وسیلے ناکارہ ہو جائیں گے اگر خدا نہ چاہے. اگر خدا چاہے کوئی وسیلہ نہ ہو، تمام وسیلوں کو خدا فراہم کرے گا. اللہ مسبب الاسباب ہے. یعنی یہ احساس ہونا چاہیے کہ ایک مومن جو خدا پر یقین رکھتا ہے سمجھتا ہے کیا میں مضطر ہوں، خدا کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں میری حاجت پوری کرنے والا. ٹھیک ہے، آپ توسل کریں، محمد و آل محمد سے توسل کرنے کے روایات بہت ہے، اور درود بھیجے. فرمایا کہ آپ کی دعا سے پہلے اور دعا کے آخر میں درود بھیجو، چونکہ درود وہ دعا ہے جو ضرور قبول ہوگی درگاہ الہی میں. تو نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک دعا کے ابتدا و انتہا کو خدا قبول کرے، وسط کو قبول نہ کرے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یہ دعا کی حالت، یہ حالت ہمارے یہ عقیدے دین کے نسبت میں، کہ اس عالم میں جو کچھ ہوتا ہے خدا ہے. خدا کے علاوہ کیا کسی کے ہاتھ میں عالم کی حکومت نہیں ہے. خدا مسبب الاسباب ہے، اور ہمیشہ یہی احساس کرے کوئی کام کرنا چاہوں، خدا نہ چاہے میں کچھ نہیں کر سکوں گا. ہم عام طور پر حقیقت یہ ہے، میں نے عرض کیا، وسیلے ہے، وسیلے کے انکار نہیں کر سکتے ہیں. ہم حج پر گئے، خود وہی جو وہابی لوگ شرک کے فتویٰ دیتے ہیں، ان سے بھی یہی سوال کہ وہ بھی جواب ان کے پاس نہیں تھا، وسیلوں کو کیسا انکار کریں گے. لیکن وسیلے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا سے یہ جدا ہے، خدا سے جدا نہیں ہے. وسیلے خدا کے مأمور ہے، خدا کی طرف سے ذمہ دار ہے، خدا کے حکم سے وسیلے بن گئے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں، یعنی سارے انسانوں کی یہ طبیعت ہے کہ وسیلوں کو مستقل سمجھتے ہیں، تو یہ ایک شرک خفی ہو جاتی ہے. کیسا؟ ابھی میرا کوئی کام ہے، آپ سے کہتا ہوں یہ کام میرے لیے کرے، میرے ذہن میں ہی نہیں آتا ہے کہ آپ وسیلہ ہے، خدا نہ چاہے آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. یعنی ہم عام طور پر ایک دوسرے کی طرف محتاج ہوتے ہیں، اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں کہ یہ وسیلہ ہے، خدا نہ چاہے یہ کچھ نہیں کر سکے گا، یہ اذن خدا سے کام کرے. اذن خدا یعنی خدا کی دی ہوئی طاقت سے کام کر سکتا ہے. اسی لیے ایک قسم کی شرک خفی ہے. قرآن فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. ایمان لانے والوں کی اکثریت بھی مشرک ہے. لیکن شرک خفی کیوں ہے؟ اگر آپ سے کہا جائے کہ بھئی یہ تو کچھ نہیں کر سکتے، اس کی حیات بھی خدا کی طرف سے، اس کی جسمانی طاقت بھی خدا کی طرف سے، اگر یہ آپ کی کوئی خدمت کرتا ہے یہ جذبہ بھی خدا کی طرف، سب کچھ خدا کی طرف سے، اگر یہ کہا جائے آپ مان جائیں گے. اسی لیے آپ اعتقادی لحاظ سے مانتے ہیں، لیکن غفلت کی وجہ سے کیا ہے، ہم اس وسیلے کو مستقل سمجھتے ہیں خدا سے، اسی لیے شرک خفی سمجھتے ہیں. اگر واقعاً توحید ہو تو کوئی دنیا کے تمام وسیلے ہمیں گمراہ نہیں کر سکتے. ہم وسیلوں کو جیسے گمراہ ہوتے ہیں نا، ہم اپنے آپ کو خدا سے مستقل سمجھتے ہیں، خدا سے ہٹ کر کام کر سکتے ہیں. تو دعا کی خصوصیت یہ ہے کہ انسان احساس کرتا ہے جب مبتلا ہو جاتا ہے، عرض کے بیماری کے دوران، خصوصاً جب سارے وسیلوں سے بھی نا امید ہو جائے، پھر احساس کرتے میں خدا کی طرف محتاج ہوں. وہی ذات ہے جو میری حاجت کو پورے کرنے والا ہے. صرف خدا کی طرف محتاج ہوں، خدا کے علاوہ کسی اور کی طرف محتاج نہیں ہوں. اس حقیقت کا ادراک کرتا ہے. عرض کیا پیغمبر ائمہ ہر حالت میں احساس کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ جب سارے مادی وسیلوں سے مایوس ہو جائے پھر یہ احساس زندہ ہو جاتا ہے، سمجھنے لگتے ہیں، یعنی پھر اس وقت حقیقی موحد بن جاتے ہیں.
در حقیقت دعا کی وجہ سے انسان کے اندر بندگی کی روح آتی ہے. بندگی یعنی موحد بننا، خدا پرست بننا، اہل توحید بننا. یہ اس حقیقت کو ہم اس وقت احساس کرتے جب خدا کی طرف محتاج ہو کر اس کے پاس جائے اور اپنی احتیاج کا اظہار کرے. اور محتاج بھی اس طریقے سے ہوتا ہے کہ خدا کے علاوہ کسی اور کی طرف محتاج نہیں ہے. تو دعا کے وقت روح بندگی، روح تسلیم، روح خضوع ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے. اس سے پہلے ہمیں یہ احساس شاید نہ ہو کہ ہم خدا سے وابستہ ہے، خدا ہی ہمارے مشکلات کو حل کر سکتے، خدا کے علاوہ کوئی اور حل نہیں کر سکتا ہے. تو انسان جب مشکلات سے دوچار ہوتا ہے اور خدا کے درگاہ میں جاتا ہے تو اس حقیقت کو اپنے اندر پا لیتا ہے. حقیقت بندگی تک دعا کے سائے میں انسان پہنچ سکتا ہے. اور یہی مقصد ہے. مولانا رومی نقل کرتا ہے شیخ مطہری کی کتابوں میں 20 گفتار میں غالباً کہ ایک آدمی مسلسل دعا کرتا تھا خدا کی درگاہ میں، دعا قبول نہیں ہوئی، اس کی حاجت پوری نہیں ہوئی. تو حاجت پوری نہیں ہوئی تو دعا کرنا چھوڑ دیا. ایک عرصے کے بعد عالم خواب میں کسی نے آواز دی، بھائی تم نے کیوں دعا کرنا چھوڑ دی؟ کہا کہ حاجت پوری نہیں ہوئی اس لیے میں نے دعا کرنا چھوڑ دیا. کہا کہ اس سے بڑھ کر کیا چاہتے تھے؟ تم خدا سے دعا کے بہانے گفتگو کر رہے تھے، دعا کے بہانے خدا کے درگاہ میں پہنچ گئے تھے، خدا کے ساتھ راز و نیاز کرتے تھے، قرب کا احساس کرتے تھے، احتیاج کا احساس کرتے تھے، خدا کی طرف فقر کا احساس کرتے تھے، دنیا سے بے نیازی کا احساس کرتے تھے. اس سے بڑھ کر تمہیں کیا چاہیے تھا؟ آخری ہدف خدا ہے نا. دعا کے سائے میں خدا تک پہنچ گئے تھے. اسی لیے حاجات ائمہ اطہار انبیاء الہی کے پاس حاجات بہانہ ہے، ہدف خود خدا ہے. دعا میں ہدف خود خدا ہے، مقصد و مقصود خود خدا کے ساتھ راز و نیاز کرنا ہے، باقی سب وسیلے ہیں. بزرگان مثال دیتے ہیں، فرض کیجئے آپ مہمانی کے لیے جاتے ہیں، جب کوئی کہیں اچھا کھانا کا انتظام ہو، ایک گروہ جو مہمان ہوتے وہ ہوتے ہیں جن کو بلاتے ہیں، اور یہ گروہ وہاں کھانے کے لیے نہیں جاتے، کھانے کی ان کو اتنا مسئلہ نہیں ہے. وہ کس لیے جاتے ہیں؟ صاحب خانے سے یا اس مہمانی میں آنے والے دوسرے محبوب ہستیوں سے ملاقات کے لیے جاتا ہے. کھانا بہانہ ہے، ملاقات ہدف ہے. بعض دوسرے لوگ ہیں نہیں، کھانا ہدف ہے، مہمانی میں اچھا کھانا ملتا ہے اس لیے جاتا ہے. تیسرا گروہ یہ ہے کہ جہاں بھی ولیمے کی خبر سنیں، دعوت کی خبر سنیں، دوڑتے ہیں، بن بلائے چلے جاتے ہیں. خود جنت میں بھی اسی قسم کے 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک قسم کے انبیاء اور ائمہ اطہار ہے، جنت میں خدا کی دیدار کے لیے جاتے ہیں، خدا کی دیدار کے لیے جاتے ہیں، باقی جنت بہانہ ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو مقام الہی کا خوف جس کے دل میں ہو اس کے لیے 2 جنت ہے، ایک مادی جنت، ایک الہی جنت. اب اس جنت کو تو ہم تو قدر نہیں کر سکتے ہیں. ممکن ہے ہم دنیا کے عشق کی لذت کو احساس کریں، عشق الہی کی لذت کو ہم احساس نہیں کر سکتے، نامحرم ہے اس عشق سے. لیکن مادی عشق کو ہم سب سمجھتے ہیں، غزلیں، افسانے وغیرہ وغیرہ، فلمیں سب اسی کی بنا پر بنتی اور سب اصل کیا لوگوں کا ٹائم پاس نہیں ہوتا اس کے بغیر. تو عشق الہی اب وہ کیسی عظیم نعمت ہے. ورضوان من اللہ اکبر، قرآن فرماتا ہے سب کچھ ہے لیکن خدا کے رضوان سب سے بڑی چیز ہے. جنت میں سب سے بڑی نعمت جنت میں خدا کی رضوان ہے. شہید جب پہنچ جاتا ہے جنت میں کہتا ہے کہ صبح شام خدا کی زیارت ہو جاتی ہے. اور وہ ان خدا کی زیارت کیا ہے؟ لراحت کل نبی ولی، ہر نبی اور ولی کی سکون اسی زیارت خدا میں ہے، زیارت خدا میں ہے. ورنہ بہتر کھانے، مزیدار کھانے کے لیے تو اتنی قربانیاں نہیں دی ہیں نا. کربلا کے عظیم قربانیاں جنت میں مزیدار کھانا پینے کے لیے تو نہیں ہیں. وہ ٹھیک ہے مزیدار کھانا پینا اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن اصل خدا ہے، خدا ہدف ہے. اب خدا
کہ لقاء الہی، زیارت الہی کے کیا مطلب ہے، ظاہر ہے وہ ہستیاں، ہم ان ہستیوں کے عظمت کو دیکھتے ہیں، ان کے کمالات کو دیکھتے، دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں اتنی عظیم نعمت ہے کہ ہمارے تصور سے بالاتر ہے۔ ایک آدمی نے ایک اچھا مزیدار میوہ نہیں کھایا ہو، اس کو جتنا سمجھائیں گے اس کے سمجھ میں نہیں آئے گا، جب تک نہیں کھاتا ہے تب تک اس میوے کو آپ نہیں سمجھا سکتے ہیں۔ جو چیزیں کیا ہے، ایرانیوں کے بقول فارسی میں کہتے چشیدنی ہے، چکھ کر اندازہ ہوتا ہے، وہ بتانے سے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو عرض کا کیا کہ دعا میں یہ ایک اہم چیز ہے، اسی لیے قرآن نے فرمایا تم اصلاً توجہ کے لائق نہ ہو اگر دعا قل ما یعبأ بکم ربکم لولا دعاؤکم، تمہاری دعا نہ ہو تو پھر تم انسان نہیں ہو، بلکہ حیوان سے پستر ہو، کیونکہ حیوان میں صلاحیت نہیں اوپر جانے کی، لیکن تمہارے پاس صلاحیت ہوتے ہوئے حیوان سے بھی بدتر کام کرتے ہو۔ اگر تمہاری دعا نہ ہوتی، دعا وہ رابطہ ہے جو انسان کو خدا سے ملاتا ہے، انسان کو احساس ہوتا ہے صرف خدا ہے۔ للہ جنود السماوات والارض، قرآن فرماتا آسمان و زمین سب کے سب خدا کے سپاہی ہے۔ تو یہ اسی لیے اسی روزہ کے بارے میں جو آیت ہے، اسی کے بعد ہی والی آیت جو ہے دعا کے بارے میں ہے، کتب علیکم الصیام سورہ بقرہ میں۔ اس کے بعد والی آیت میں کیا فرماتا ہے؟ اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانی، اگر میرے بندہ آپ سے پوچھے میرے بارے میں تو میں نزدیک ہوں، اجابت کرتا ہوں۔ دعا یعنی پیغمبر فرماتے اذا سألک عبادی، میرے بندے آپ سے پوچھے، یہاں علماء بلاغت کہتے ہیں میرے بندے آپ سے، مثلا آپ کہیں گے میرے بیٹا اگر پوچھو اس کو میرے پاس بھیجو، یہ مطلب کہ میرے بیٹے ہے، اس کے اخراجات دینا میرا کام ہے، اس کی ضرورتیں پورا کرنا میرا کام ہے، یہ ہوتا ہے بلاغت میں دلیل ہے۔ میرے بندے اگر آپ سے پوچھے، چونکہ میرے بندے ہیں تو میری ذمہ داری ہے ان کے حاجتوں کو پورا کرنا۔ اذا سألک حبیب، اگر آپ سے پوچھے میرے بندے عنی، میرے بارے میں، فانی قریب، بے شک میں بالکل نزدیک ہوں، اجیب دعوت الداعی، پکارنے والے کی، دعا کرنے والے کی پکار۔ یہ بھی دعا کا عرض کروں، یہ کچھ مسلمان پھنس گئے تھے تو دعا عبادت ہے، ابھی جس طرح سے اس آیت میں فرمایا، یہ دعا کے کئی معنی ہیں، پکارنے کو مطلقاً پکارنے کو بھی دعا کہتے ہیں۔ قرآن خود میں ہے کہ حیوانات آپ پکاریں گے، حیوانات نہیں سن سکتے ہیں۔ ادعو الی سبیل، پکارو لوگوں کو دعوت دو سبیل رب کی طرف، دعا دعوت دینا، پکارنا اور کسی سے حاجت مانگنا اس کو حقیقی اعلیٰ درجے کے قاضی الحاجات سمجھ کر، یہ عبادت ہے۔ ورنہ دعا کا لفظ عربی زبان میں کئی مقامات پر استعمال ہوا ہے۔ پکارنا، میں آپ کو پکارتا ہوں، دعاہ، ادعوہ، یہ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ ان تکفیریوں کی غلطی یہ ہے نا، جہاں پر بھی یہ لفظ استعمال ہوگا کہاں کہ وہ شرک ہو جائے گا، پھر آپ کسی اور کو پکاریں گے، جبکہ خود قرآن میں مختلف آیات میں دوسرے معانی میں دعا استعمال، دعا اس ہستی کو پکارنا جو کیا ہے، معبود ہے، حقیقی معنوں میں قاضی الحاجات ہے اور غنی ہے۔ انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، تم خدا کے طرف محتاج ہو، خدا کیا ہے، بے نیاز ہے۔ تو فإنی قریب، میں نزدیک ہوں، اجیب دعوت الداعی، دعا کرنے والے کی دعا کی اجابت کرتا ہوں۔ اذا دعانی، شرط یہ کہ وہ دعا کرے، واقعا مجھ سے مانگ رہا ہو، زباناً کہ تو خدا یہ کرو، دل میں کیا کہ فرمان روا ہو تو کیا ہے، یہ دعا قبول، واقعا مجھ سے مانگے، واقعاً۔ دیکھو آپ کسی افسر یا کسی صاحب قدرت کے پاس جا کے مانگتے ہیں تو آپ کی کیا حالت ہوتی ہے، کیا احساسات ہوتے ہیں، اس کو خوش کرنے کی کتنی کوششیں ہوتی ہے۔ خلاصہ اسی طریقے سے ہر روایات میں ہے، جس طرح سے فقیر مانگتا ہے اس طرح سے مانگو، البتہ وہ شکل بھی اتنا اہم نہیں، وہ دل ہے، یہ شکل اس دل کے ترجمان ہے، کہیں گے یا نہیں کریں گے کہ واقعاً مجھ سے مانگو۔ اذا دعانی، واقعاً مجھ سے، یعنی یقین ہو مجھ پر،
مجھ ہی کو اپنے مشکلات کا حلال مشکل سمجھو تو اس وقت میں اجابت کرتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، مجھ سے اجابت کے لیے ہو جاؤ، اپنی دعا کی اجابت کے لیے میرے پاس آ جاؤ. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان لائے تو لعلہم یرشدون، تو پھر ان کی ہدایت ہوگی، اس میدان میں ان کی مدد ہوگی. تو یہاں پر علامہ طباطبائی فرماتے 7 ضمیر متکلم، یعنی وہ ضمیر جو میرا میرا کہتا ہے. میرا کہنا کیا ہے؟ محبت کی علامت ہے. ایک باپ فرض کیجئے بچے سے ناراض ہو جائے، بیوی سے کہتے تمہارا بیٹا، خوش ہو جائے کہتے میرا بیٹا. میرا کہنا محبت کی علامت ہے. اذا سألک عبادی، میرے بندہ، انی، مجھ سے، فإنی، میں، قریب ہوں، میں قریب ہوں، اجیبو، میں اجابت کرتا ہوں، دعوت الداعی اذا دعانی، اگر مجھ سے مانگے، فلیستجیبوا لی، مجھ سے اجابت طلب کرے. ایک چھوٹی سی آیت میں 7 دفعہ خدا نے کہا میرا میرا میرا، یعنی محبت کا اظہار فرمایا. تو اسی لیے اس مہینے میں دعا انتہائی اہم ہے، واقعاً معانی کی طرف توجہ کر کے. ہم بس اوقات غفلت کرتے ہیں. دعائے اہل بیت ایک عظیم درسگاہ ہے، لیکن معانی کی طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. دعا کے کچھ آداب ہے، شاید آداب اور شرائط کو کہنے کے ٹائم نہ ملے، بل انشاءاللہ کل عرض کریں گے شرائط کو. آداب ایک فہرست کی شکل میں پیش کریں گے. تو یدعوننا رغبا ورہبا، قرآن میں کہتے ہیں خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ دعا کرو. یہ قرآن کہتا ہے یدعوننا رغبا ورہبا، خوف کے ساتھ، رغبت کے ساتھ اور خوف کے ساتھ دعا کرو. اور البتہ شرائط بعد میں عرض کریں گے. حضرت موسیٰ سے فرمایا خدا نے، موسیٰ رات کی تاریکی میں خصوصاً سحر کے وقت آنکھیں گریان، آنسو جاری، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. گریہ و زاری مؤثر ہے. خدا پر یقین کرنا، خدا میری حاجت پورا کرے گا. نیک گمان کرنا، یہ دعا آداب دعا میں سے ہے. دعا کی شروع میں خدا کے مدح و ثنا، تمام ائمہ اہل بیت کو دعاؤں کو دیکھیں، شروع میں مدح و ثناء الہی، خدا کے احسانات خدا بیان کریں گے، آپ خود بخود آپ کے دل زیادہ آمادہ ہو جاتا ہے. یہ کریم، رحیم، شفیق خدا ہے. پھر اپنی کوتاہیوں کو بیان کرو. آپ دعاؤں کو دیکھیے، اہل بیت کی تو کوتاہی نہیں، معصوم ہے، اس کے باوجود اس کے اپنے الگ فلسفہ ہے، اپنے الگ فلسفے میں. ایک مثال دیتا ہوں. فرض کیجیے آپ کی پائے مبارک میں تکلیف ہے، پٹی بندھی ہوئی ہے، مہمان ہے، کہتے ہیں بہت معافی چاہتا ہوں، بے ادبی ہے، میرے پاؤں کو میں پھیلاتا ہوں. آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن آپ کو مہمان کا احساس ہے، اسی لیے آپ معذرت چاہتے ہیں. اہل بیت کو خدا کے اتنے احساس ہے، خدا کے عظمت کے اتنے احساس ہے کہ اس احساس کی وجہ سے یہ جملات بیان فرماتے ہیں. خدا کی عظمت کو دیکھ کر، خدا کے معرفت کو دیکھ کر. ایک وجہ یہی ہے. دیکھیے آپ مہمان کے خاطر خواہ توازی کرنے کے بعد بھی احساس کرتے شاید میں نے کوئی پورا حق ادا نہیں کیا. تو عرض یہ کر رہا، تو خصوصاً مہمان جتنے اہم ہو اتنا ہی زیادہ یہ احساس ہوتا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ آداب دعا ہے کہ عرض کے مدح و ثناء الہی. اور یہ تو ابھی وقت بھی میرے خیال میں آ گیا ہمارے، تو انشاءاللہ آداب دعا ہے، دعا کی شرطیں ہیں، دعا کے اوپر کچھ مغربی سوچ رکھنے والوں کے اعتراضات ہیں، اور دعا خود درسگاہ ہے، عظیم ترین درسگاہ. عرض کیا حاجتیں بہانہ ہے، حاجتیں بہانہ ہے، ہدف خود دعا ہدف ہے، خود دعا مقصد ہے، خود دعا قرب خدا کے ذریعے، خود دعا درسگاہ ہے عظیم. ظاہر ہم لوگ جب تک مادی ضرورتیں نہ ہو تب تک ہلتے نہیں ہیں، حرکت نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ حاجتیں بھی ٹھیک ہے، حاجتیں بھی پوری ہوگی، پوری نہیں ہوئی تو اس کے بھی اپنے وجوہات ہے کہ فرمایا کیا، شاید مصلحت نہیں تھی، شاید اس سے بہتر آپ کی حاجت پوری ہوئی، آپ سے کوئی شر دور ہوئی. یعنی آپ جب دعا کرتے ہو، دعا ضائع نہیں ہوتی اسی دنیا میں بھی.
اس سے بہتر مصلحت یا اس سے بدتر شر سے آپ کو بچایا، اور آخرت میں بھی اس کے ثواب اتنے ہیں کہ بندہ تمنا کرتا ہے کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ اصل انسان کے آدھا مسئلہ حل ہوتا ہے خدا کے ساتھ راز و نیاز کرنے سے، جو سکون اس وقت ملتا ہے کبھی اور نہیں مل سکتا ہے۔ ابھی وقت آگے، اگر آپ کے پاس سوالات ہو سوالات کرے فرمائیں۔ آغا صاحب 3 سوالات ہیں چھوٹے چھوٹے سے۔ ایک تو یہ راز و نیاز سے کیا مراد ہے، کہ اکثر تذکرہ ہوتا ہے کہ خدا سے راز و نیاز کریں، اس سے کیا مراد ہے؟ ایک دوسرا یہ کہ حسن ظن رکھنا چاہیے خدا سے، خدا 70 درجے ماں سے زیادہ محبت رکھتا ہے، تو یہ خوف کے بارے میں اتنا کیوں کہا گیا ہے کہ آنسو نکلے تو دعا قبول ہوگی، یا کوئی دعا مانگیں تو آنسوؤں کے ساتھ مانگیں؟ تو جب آدمی یہ سمجھ رہا ہے خدا کو کہ وہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، تو پھر کسی بھی انداز سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ اس پہ اتنا زور کیوں دیا گیا ہے کہ آپ گڑ گڑائیں پھر جا کر آپ کی دعا قبول ہوگی؟ محبت اپنی جگہ ہے، لیکن یہ ضروری کیوں ہے؟ اور تیسرا میں سوال بھول گیا، ابھی یاد آتا تو بتاتا ہوں۔ بلا انشاءاللہ یہ اسی میں بھی مصلحت ہے، کیونکہ میں بھی یاد نہیں رکھ سکوں گا۔ راز و نیاز تو فارسی لفظ ہے، میرے خیال میں اردو میں بھی یقیناً ہونا چاہیے، کہ ایک قسم کے خدا کے ساتھ گفتگو، مخصوص خدا کے ساتھ گفتگو کرنا کہ کوئی اور نہ سنے، خلوت میں خدا کے ساتھ گفتگو کرنا، وہ راز و نیاز ہوتا ہے۔ راز ہے نا، راز میں نیاز کو پیش کرنا، نیاز اپنی حاجت، اس کو راز میں پیش کرنا، راز و نیاز جو مناجات کہتے ہیں آپ، مناجات بھی دعا کا ایک ندا ہے، اونچی آواز میں پکارنا، یہ بھی صحیح ہے۔ دعا ہے، اہم ہے، چاہے اونچی آواز میں ہو چاہے آہستہ آواز میں ہو۔ مناجات آہستہ آواز میں دعا کرنے کو کہتے ہیں مناجات، وہی راز و نیاز۔ اس میں زیادہ انسان دل دے سکتا ہے، آمدگی زیادہ ہوتی ہے۔ مجمع میں شاید اتنی آمدگی نہ ہو، مجمع میں آمدگی ہو سکے تو بات یہ تو شہسوار ہے میدان تقویٰ میں، مجمع میں ہوتے ہوئے ریا کی شیطان سے بچ سکے۔ اور پہلے ایک مسئلہ ہے یہ۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ دیکھو دوسرے بھی بھول گیا۔ ہاں جی، بچے جب تک نہیں گڑ گڑاتا ماں دودھ نہیں پلاتی ہے، جتنے گڑ گڑائے اتنا ہی جلدی دوڑتی ہوئے آئے گی کہ کیا ہے، دودھ پلائے۔ صرف منہ بناتا رہے بچہ، ماں اتنی جلدی نہیں کرے گی۔ تو یہ گریہ کرنا دل کے ترجمان ہے، آنکھیں دل کے ترجمان ہے، آپ کے قلبی احساسات کو بتاتا ہے، کتنا خدا کے مشتاق ہے، کتنا خدا کا احساس ہے۔ اور خوف خدا درجات ہے، اگر گناہ ہے تو گناہ کا خوف ہونا چاہیے۔ مولا فرماتے لا یخافن الا ذنبہ ولا یرجون الا ربہ، کوئی امید نہ رکھے صرف خدا سے امید رکھے، کوئی نہ ڈرے مگر اپنے گناہ سے ڈرے۔ تو اگر خوف ایک گناہ سے ہے، دوسرا خوف عظمت سے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، خدا کس سے صرف خشیت رکھنے والے، یعنی عظیم درجے پر ڈرنے والے، بہت زیادہ ڈرنے والے، انما کے ساتھ فرماتا ہے، وہ علماء ہے۔ علماء کہتے ہیں آپ اپنے عرفی معنی کی طرف نہ جائیں، جن کے پاس معرفت خدا ہے۔ جتنی معرفت خدا ہے، چاہے مولوی ہو چاہے مولوی نہ ہو، ظاہر جتنی معرفت اتنی ہی خوف ہے خدا۔ آپ پہاڑ K2 پہاڑ کے سامنے پہنچ جائیں گے، اس کی بلندی کو دیکھ کر گھبرا جائیں گے، لیکن تصویر میں ہمارے چھوٹا بچہ تو بالکل اس کو مکہ بھی مار سکتا ہے۔ تو جتنی معرفت زیادہ، اتنا ہی ایک دفعہ عظمت کی وجہ سے خوف پیدا ہوتا ہے، ڈرانے کی وجہ سے نہیں ہے، عظمت کی وجہ سے خوف ہوتا ہے۔ باپ بڑا پیار کرتا ہے بچے سے، لیکن باپ کے ناراض ہونے سے بچہ کیا ہوتا ہے، بہت پریشان ہوتا ہے، کیونکہ اتنی
باپ سے محبت ہے کہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ محبت اس سے کٹ جائے. یعنی گریہ خوف کے واحد وجہ پٹائی نہیں ہے، جہنم کے عذاب نہیں ہے واحد وجہ. خود دعائے کمیل میں علی فرماتے خدایا میں فہبنی صبرت علی حرک اور صبرت علی حر نارک فکیف اصبر عن النظر الی کرامتک. اور اس سے پہلے والے جملے میں فرماتے ہیں کہ صبرت علی حر خدایا فرض کرو کہ میں نے صبر کیا آتش جہنم پر، لیکن تیرے فراق، تجھ سے جدائی، فکیف اصبر علی فراقک، تجھ سے جدائی کو میں کیسا برداشت کروں. آپ افسانوں میں پڑھتے ہیں نا دوست سے جدائی کتنی بڑی عذاب ہوتی ہے، افسانے کی بات کر رہا ہوں. تو ہمیں خلاصہ خدا کی معرفت نہیں ہے، یعنی تمام جمال کا مرکز، عظمتوں کا مرکز خدا. ہم عالم سے بڑے محبت کرتے، ارسطو سے بڑے محبت کرتے ہیں، فرض کی بٹ جتنے علم زیادہ ہے نامور ہے عالم میں اس سے محبت کرتے علم کی وجہ سے، پہلوانوں سے محبت کرتے ان کے پہلوانی کی وجہ سے، بڑے بڑے سیاست مدار مفکرین سے محبت کرتے ان کی صلاحیتوں کی وجہ سے. خدا کیا ہے؟ ان سب کا خالق ہے. اگر اس خدا کے معرفت ہو جائے کتنی محبت ہوگی، کتنی. جو مولا حسین کی طرف منسوب ہے یہ شعر، میں نے سارے مخلوقات کو ترک کیا تیری زیارت کے لیے، ترکت الخلق طرا فی ہواک وایتمت العیال لکی اراک فلو قطعتنی فی الحب اربا لما حن الفؤاد الی سواک. میں ٹکڑا ٹکڑا بھی ہو جاؤں کسی اور کی طرف میرے دل نہیں جائے گا. تو محبت کی وجہ سے کیا قرآن میں ہے لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم. کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے خدا بات بھی نہیں کرے گا، ان کی طرف دیکھے گے بھی نہیں. آپ سوچیں گے جنت پہنچ جائے خدا نہ دیکھے کوئی حرج نہیں، ایسی بات نہیں ہے. چاہنے والے کے لیے بہت بڑی عذاب ہے یہ. جہنم میں دو قسم کے عذاب ہے نا، ایک عذاب آگ کی، ایک عذاب روحانی عذاب ہے. یہ روحانی عذاب ہے. محبوب ہستی، آپ کے ابھی کوئی محبوب ہستی ہو، آپ کے نزدیک سے گزرا آپ کی طرف نہ دیکھے، آپ کو کتنی تکلیف ہوگی واقعا. اگر دل میں محبت ہے، نہ بات کرے نہ کیا ہے نظر کرے. تو خوف کی واحد وجہ یہ نہیں ہے. ایک گناہ گار ہو تو اپنے گناہوں سے ڈرنا ہے، اور شوق ہے، شوق الہی، اشتیاق الہی، یہ بھی باعث گریہ بنتا ہے. آپ جانتے گریہ کیا ہے؟ آنسو خوف کا بھی ہوتا ہے، شوق کا بھی ہوتا ہے، غم کا بھی ہوتا ہے. ہمیشہ خوف کا بھی نہیں ہے، ہمیشہ غم کا بھی نہیں ہے. میں بعض اوقات محرم میں کہتا ہوں فاتحوں کے بھی گریہ ہے، شکست خوردہ لوگوں کے بھی گریہ ہے. ہم کربلا والوں پر روتے ہیں تو فاتحانہ روتے ہیں، ان عظیم ہستیوں پر روتے ہیں جنہوں نے ایسا کارنامہ انجام دیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی ہے. ایسا ہستیوں پر رونے سے انسان ذلیل نہیں ہوتا، ذلت کے احساس نہیں کرتا ہے، عظمت کے احساس کرتا ہے، بلندی کے احساس کرتا ہے. تو خدا کی فراق. اب دیکھیں تھوڑا سا گائے گم ہو جائے، اب تو آپ شہر والے گائے کا احساس نہیں ہے، ٹھیک ہے، پیسے گم ہو جائے رو پڑتے ہیں، کچھ ہو جائے رو پڑتے ہیں، باقی چیزوں کے لیے نہیں روتے ہیں. لیکن کچھ ایسے ہستیاں ہیں پوری دنیا ان کے ہاتھ سے نکل جائے. علی فرماتے لو اعطیت الاقالیم السبع فی ان اسلب جلبۃ شعیرۃ من فم نمل لما فعلت. اگر 7 اقلیم کی حکومت مجھے دی جائے اس شرط پر کہ کسی کیا نام ہے چونٹی کے منہ سے جو کے دانے کے چھلکے چھین لوں، میں یہ کام نہیں کروں گا. یہ وہ ہے. اب وہ علی تھے جو روتے تھے. راوی کہتا ہے کہ ایک صحابی تھا، دوڑتا ہوا آیا جناب سیدہ کے پاس، کہا کہ علی فوت ہو چکے ہیں. کہا کیا؟ کہا نخلستان میں نے کسی کو رونے کی آواز آئی، بہت شدت کے ساتھ نزدیک پہنچا تو بالکل وہ جان دے چکے تھے، بے جان ہو گئے تھے. علی تھے وہ. جناب سیدہ نے جب کیفیت پوچھی تو کہا نہیں، یہ علی کی ہمیشہ کی عادت ہے، نہ سمجھو کہ علی کیا ہے دنیا سے جا چکے، یہ عشق علی ہے. لیکن ہم بہرحال خوش قسمت کا ہے، ایک طرح سے خوش قسمت ہے، ایک طرح سے مشکل میں بھی پڑ جاتے ہیں. حدیث میں ہے
سب سے زیادہ افسوس وہ لوگ کریں گے کسی عظیم ہستی کی تعریف تو کرتے ہیں، اس کو جانتے ہیں، لیکن اس کے نقش قدم پر نہیں چلتے ہیں۔ افسوس اس لیے کریں دوسرے لوگ جو غلط آدمیوں کے نقش قدم پر چلے، وہ کہیں گے بھائی ہم تو غلطی میں گئے تھے، اگر ہمارے سمجھ میں آتا تو ان کے پیچھے نہ جاتے۔ ہم سمجھ رہے تھے یہ ہستیاں ہیں، اس کے باوجود ان کے نقش قدم پر نہ چلنے سے تو افسوس کریں گے، نہ راستہ مل گیا تھا اس کے باوجود منزل تک نہیں گئے۔ جن کو راستے نہیں ملا وہ شاید کم افسوس کرے، ظاہر ہے مقصد تک تو نہیں پہنچے، لیکن جن کو راستہ مل گیا اس کے باوجود مقصد کی طرف نہیں گئے وہ زیادہ افسوس کریں گے۔ تیسرا یاد آیا نہیں آیا گا؟ ہاں جی، ایک سوال ہے آغا صاحب، السلام علیکم۔ سلام۔ سوال یہ ہے کہ ان دعاؤں میں جو ہمارے معصومین کے الفاظ جو ہیں، ظاہر ہے اس کی بھی ایک اہمیت ہے، لیکن جیسے آپ نے فرمایا کہ ہم اگر اردو میں یعنی اپنی زبان میں اس کو پڑھیں تو کیا ضروری ہے کہ انہیں عربی الفاظ کو دہرائیں، یا کیونکہ جو آپ نے بات کہی کہ قلبی کیفیت زیادہ اہم ہے؟ بل عربی کی بھی اپنی اس کو حفاظت کی ضرورت ہے۔ جیسے کچھ لوگ کراچی ہی میں قرآن کے ترجمہ پڑھنے لگے تھے قرآن کو چھوڑ کر، آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، ایسے لوگ تھے، ابھی ہے یعنی مجھے نہیں معلوم، لیکن کچھ سال پہلے تھے۔ اس کے آہستہ سبب بنے گا قرآن ترک ہو جائے، ترجمہ ہی رہے گا، جس سے لوگوں کا سروکار نہیں ہے وہ تو ختم ہو جائے گا نا۔ کسی چیز کی بقا کی ضمانت اس کی ضرورت ہوتی ہے، ضرورت نہ ہو تو وہ چیز باقی نہیں رہ سکتی ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، قرآن کہتا ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے وہ رہے گا، چاہے واقعاً فائدہ مند ہو یا ان کے فائدہ مندی کے احساس ہو۔ ضرورت ایجاد کے ماں ہے نا، دیکھو بجلی کی ضرورت تو ہزاروں سال پہلے تھا، لیکن ضرورت کے احساس نہیں تھی۔ ضرورت ہو اور ضرورت کے احساس بھی ہو جائے تو بہرحال اسی لیے قرآن کو بھی ظاہر قرآن میں نئے نکات نکال سکتے۔ اسی طرح سے زیارت دعائے معصومین اگر ہم ترجمہ پڑھنے کے عادی ہو جائے، ترجمہ میں وہ عربی زبان کی نہ قرآن میں نہ دعاؤں میں بلکہ عام کتابوں میں بھی پورا منتقل نہیں ہوتا ہے، اسی لیے وہ اس سے درس لینے کا، پیغام لینے کا سلسلہ بند ہو جائے گا اگر ہم نے عربی کو کیا کیا، بند کر، آہستہ آہستہ متروک ہو جائے گا، آہستہ آہستہ متروک ہو جائے گا۔ اور یہ ایک نقطہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ نہ وہ اردو بھی ساتھ ہونا چاہیے، جلدی ضروری نہیں ہے، مقصد دعا ہے کہ خدا سے راز و نیاز کرنا، خدا کے درگاہ میں اپنے عرائض پیش کرنا، بندگی کے اپنے فریضے کو پیش کرنا، گریہ وزاری کرنا، اپنے تقصیرات کو پیش کرنا۔ خلاصہ اس کے لیے بات سمجھ میں آنی چاہیے، تو سمجھ کر دعا کرے، تو عربی بھی اردو بھی، اگر ایک شب جمعہ مکمل نہ ہو سکے آدھا پڑھے، ایک تہائی پڑھے۔ میں نے یہ شرط نہیں کی ہے، یہ آدمی کی سیرت تھی، یہ پڑھو فرمایا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نہ کر سکے تو مقصد اصلی سے دعا کے جو اصلی مقصد ہے اس سے پیچھے رہ جائے۔ مقصد اصلی دعا وہی خدا سے مانگنا ہے، تو مانگنے کے لیے سمجھ میں آنا چاہیے خدا سے کیا مانگ رہے ہیں۔ تو اسی لیے دونوں کو جمع کرنے کی ضرورت ہے کہ ترجمہ سے بھی آگاہ ہو جائے، اور ترجمہ بھی تھوڑا سا ماتحت اللفظی ترجمہ میں بالکل حسن نہیں رہتا ہے۔ دعا میں ایک اہم ہدف، دعا صرف علم نہیں، دیکھو نا، ایک علم ہوتا ہے، ایک موعظہ ہوتا ہے۔ علم میں دو دن چار، جس زبان سے بھی کہیں گے، ٹوٹی پھوٹی ہوئے الفاظ سے کہیں گے، لوگ سن لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، لیکن موعظہ والا جملہ جتنا خوبصورت جملہ ہوگا اتنا ہی دل پر اثر انداز ہوگا۔ اسی لیے دعا چونکہ موعظہ ہے، اسی لیے اس کے ترجمہ بھی خوبصورت، ماتحت اللفظی ترجمہ کریں گے خوبصورتی نہیں رہتی ہے، ایک قسم کے محاورے ترجمہ کرنا پڑے گا، یعنی اصل مقصد آ جائے اس ترجمہ میں، لیکن وہ اس کے حسن بھی ختم نہ ہو، دل پر صحیح معنوں میں اثر کرے۔ یہ بھی ایک اہم چیز ہے کہ دعا کے مقصد بھی حاصل ہو، حفظ سرمایہ اہل بیت بھی ہو جائے، تاکہ اس سے ہمیشہ ہم اصل اہل بیت کی دعا کہتے ہیں قرآن صاعد، ایک قرآن نازل ہے، نازل اوپر سے نیچے آنا، صاعد نیچے سے اوپر جانا، یہ وہ قرآن ہے جو نیچے سے اوپر جا رہا ہے۔
یعنی اہل بیت پیغمبر نے علی پیغمبر کے بارے میں فرماتے کبھی پیغمبر نے اپنی عقل کے حد تک کسی سے بات نہیں کی، کیونکہ لوگ اس قابل نہیں کہ عقل پیغمبر کے مطابق بات سمجھ سکے، لیکن خدا کے ساتھ جب بات کرتے تھے ظاہر اپنے دل کی بات کرتے تھے۔ اسی لیے دعاؤں میں بہت علمی سرمایہ ہے، جتنا وقت گزرے گا جتنا اس پر غور کریں گے اتنا ہی ہم اپنی بقا کے لیے، اپنی حیات کے لیے، ایمانی حیات، اجتماعی حیات، دینی حیات کے لیے اس سے ہم دوائی، علاج، معالجہ لے سکتے ہیں۔ آغا صاحب وہ تیسرا سوال یاد آ گیا کہ مرنے کے بعد کہتے ہیں خدا کی زیارت ہوگی، تو اس سے مراد کیا ہے کہ جنت میں خدا سے ملاقات ہوگی یا زیارت ہوگی؟ کیونکہ خدا تو نہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں نہ وہاں دیکھ سکتے ہیں، اس کا کوئی جسم نہیں ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ معلوم روایات ہے کہ آپ مسجد جاتے ہیں، مسجد میں کس لیے جاتے ہیں؟ خدا کی زیارت کے لیے۔ ایک دفعہ میں کسی شہر میں تھا تو مسجد کے پیش نماز تھا، میں بھی تھا، تو ہمارا ایک مومن اپنے بچے کو لے کر آیا تھا، پھر گھر جا کر اپنی ماں سے بچے نے کہا میں نے 2 خدا دیکھا، وہ مولانا اور میں، کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا مسجد خدا کا گھر ہے، اب اس گھر میں کیا ہے 2 امامہ والے، یہی 2 خدا ہوں گے، تو مسجد خدا کی زیارت کے لیے مسجد چلے جاتے ہیں، وہاں خدا تو نظر نہیں آتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں رأت لم تر عیون بمشاہدۃ العیان، آنکھوں نے کھلم کھلا ظاہراً جس طرح سے اجسام نظر آتا ہے اس طرح سے خدا کو نہیں دیکھا، ولیکن رأت القلوب، جب کسی نے پوچھا مولا آپ نے خدا کو دیکھا؟ فرمایا کیا؟ کیف اعبد ربا لم ارہ، میں کس طرح سے عبادت کروں اس خدا کی جس کو میں نے نہیں دیکھا ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ لم ترہ العیون بمشاہدۃ العیان، آنکھوں نے کھلم کھلا تو نہیں دیکھا ہے خدا کو، جس طرح سے اجسام نظر آتا ہے، یہ چیزیں نظر آتی ہے، مادی چیزیں نظر آتی ہے، اسی طرح سے خدا کو آنکھوں نے نہیں دیکھا، ولیکن رأت القلوب، لیکن دل کے آنکھ سے دیکھا ہے، ولیکن رأت القلوب بحقائق الایمان، حقیقت ایمان کے مدد سے میرے دل نے خدا کو دیکھا ہے۔ دیکھیے آپ کے پاس، آپ آنکھوں کے ذریعے مثلا مجھے بتا جائے فلانا، یہ آغا صاحب یہاں تشریف فرما ہے، ان کے بارے میں پوری تفصیلات بتائے جائے تو ایک اجمالی تصویر خاکہ میرے ذہن میں آئے گا، لیکن ان کو دیکھ لوں تو بہت صاف ذہن میں آئے گا۔ اسی طرح سے فرض کرے میرے ذہن میں جو میرے دل کے اندر، ذہن کے اندر جو مطالب ہے 2 قسم کا ہے۔ بعض اوقات فرض کی درد ہے، تکلیف ہے، تکلیف خود میرے پاس حاضر ہے، تکلیف خود میرے پاس حاضر ہے، پوری تکلیف کی حقیقت کو میں جانتا ہوں، یا خوشی ہے یا لذت ہے جو بھی ہو، لیکن چند دن کے بعد جب ٹھیک ہو جاتا ہوں تو تکلیف میرے پاس نہیں، تکلیف کی تصویر میرے پاس ہے۔ 2 قسم کے علم انسان کے پاس ہوتا ہے۔ تو دیکھیں بعض اوقات انسان اس حقیقت کو دل سے پا سکتا ہے، محبت کا احساس کرتا ہے، کتنی لذت آتی ہے اپنے بچے سے محبت، بچے کی جو محبت دل میں، اس محبت سے کتنی لذت آتی ہے۔ یہ وہ ہے کہ انسان کے پاس ایک علم، اس کا نام علم حضوری ہے، اس راستے سے خدا کی معرفت ممکن ہو جاتی ہے۔ جس طرح سے آنکھوں سے دیکھنے سے ہمیں معرفت ہوتی ہے، اسی طرح سے علم حضوری کے ذریعے خدا کی معرفت ہو سکتی ہے۔ اور ہمارے پاس بھی علم حضوری کا عرض کیا، خوشی، غم، خوف، خطرہ، یہ سارے کا احساس حضور سے ہوتا ہے اندر سے۔ ایک دفعہ آپ بہت ڈر رہے تھے، احساس کر رہا تھا اندر خوف کا، 20 دن کے بعد داستان سنا رہے، ہنستے ہوئے سنا رہے، پھر وہ خوف نہیں ہے، یہ تصویر ہے، یہ دوسرا علم ہے، پہلے والے علم کی تصویر ہے۔ تو خود خدا، ابھی ہمارے پاس خدا کی معرفت کیا ہے؟ تصویر ہے نا، ایک ایسی ہستی ہے جس نے عالم کو خلق کیا ہے، اس کی نشانیاں، یہ کل عالم آیات الہی ہے، یہ نشانیاں ہیں وغیرہ۔ لیکن ایک دفعہ خدا کو ہم دل میں پائیں گے۔ اب ہم جسے نامحرم تو نہیں کہہ سکتے، صرف اتنا ہے کہ دل میں پائیں گے، اس طریقے سے خدا سے ملاقات ہوگی۔ ائمہ دنیا میں بھی خدا کے ساتھ اسی طرح کی ملاقات ہے، پیغمبر ائمہ کی،
لیکن آخرت میں درجہ بالا تر ہے. دنیا بہر حال کیا ہے؟ دار غفلہ ہے. دنیا میں ایک پردہ ہے، چاہے نہ چاہے دنیا میں ایک پردہ ہے جس کا نام کیا ہے؟ دار غفلت. غفلت کا گھر ہے یہ. تو آخرت میں جس صاف طریقے سے خدا کو دیکھ لیں گے دل کے ذریعے، اس درجے کے برابر دنیا میں نہیں دیکھ سکتے. یہ دنیا کی کمی ہے، دنیا کی خصوصیت ہے. جیسا دنیا میں کیا ہے ابھی گرد و خاک ہے، اسی لیے تصویریں اتنی صحیح نظر نہیں آئیں گی. تو آنکھوں کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ گرد و خاک کا ہے جو اس دنیا میں اٹھا ہوا ہے. دیکھیں ملاقات کا معنی یہ ضروری ہے. فرض کیجئے دو آدمی سو رہے ہیں، کسی نے اس کو اٹھایا، دوسرے نے دوسرے کو اٹھایا، ساتھ رکھا، دونوں کا ہاتھ میں دیا، پھر بعد میں کہے کہ بھائی تم دونوں کی ملاقات ہو گئی. دونوں قسمیں کھائیں گے ہماری ملاقات نہیں ہوئی. کہے گا کیا ہم نے ایسا طریقہ اپنایا تھا جس کے ذریعے تم نے ہاتھ ملایا. کہا کہ یہ تو کوئی ملاقات نہیں ہوئی. ملاقات روحوں کی ملاقات ہے. جسم وسیلہ ہے ملاقات کا، اصل ملاقات دو روح کا ہے. تو ہمارے روح کا رابطہ ڈائریکٹ خدا کے ساتھ ہوگا، وہ لقاء اللہ ہے. روح کا ڈائریکٹ خدا کے ساتھ رابطہ ہوگا، وہاں کے لقاء اس طرح سے ہے. لیکن عرض کیا میں ایک اجمالی چیز بتا رہا ہوں. حقیقت تک کیا ہے؟ پیغمبر و آل پیغمبر پہنچے ہیں، لیکن اس طریقے سے ملاقات جسمانی ملاقات ہونا ضروری نہیں ہے. رؤیت خدا، زیارت خدا، آنکھوں کی رؤیت ضروری نہیں ہے، کیونکہ علم حاصل کرنے کے دو ذریعہ ہے، ایک آنکھوں کے ذریعے، ایک دل کے ذریعے. ہمارے روایات میں دل کے کان ہے، دل کے آنکھیں ہیں، اس کے ذریعے بھی خدا کی ہماری متعدد روایات اور احادیث ہے، خدا کی معرفت ہو سکتی ہے. اسی طرح سے عرض کیا ملاقات بھی دو قسم کے ہے. جسمانی ملاقات صرف ظاہری ملاقات ہے. حقیقت اس جو دنیا میں جو ملاقات ہوتی ہے جسم وسیلہ ہے، حقیقت میں دو روحوں کے درمیان ملاقات ہے. دو روحوں کے درمیان ملاقات ہے. جب دونوں ایک دوسرے سے ناراض ہو کہتے کیا ملاقات، کوئی بلا کی اس ملاقات کی بھی مذمت کریں گے. اصل میں دو روحوں کی ملاقات ہے. انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے دے انہی اعمال کے. یہی دین نے یہی بتایا. دیکھیں آپ کی سعادت کے لیے، ہم سب کی سعادت کے لیے جو راستہ بیان کیا ہے، واجبات انجام دینا، محرمات سے بچنا، یہی بیان کیا ہے نا. یہ پاس نمبر ہے، اس پر عمل کریں گے تو پاس نمبر ہے. جتنے مستحبات میں آگے جائیں گے، مکروہات سے بچیں گے، اتنا درجہ بالاتر ہو جائے گا. البتہ دنیا میں تو ہم زیادہ نمبر چاہتے ہیں، آخرت کے لحاظ سے لوگ کم از کم پر قناعت کرتے ہیں. یہ الگ مسئلہ. تو انشاءاللہ ماہ رمضان میں یہ تجربہ کریں گے. اسی لیے عید اولیاء خدا ہے. روحانی سفر کے آغاز ماہ رمضان سے کرتے تھے اولیاء اللہ. روحانی سفر کے آغاز ماہ رمضان سے عید اولیاء خدا ہے. انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں اس رمضان تک پہنچنے کے لیے رجب اور شعبان دونوں کو مقدمتاً وہاں کے لیے اعمال قرار دیا تاکہ ہم رمضان کے فیوزات سے استفادہ کر سکے. وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد. میرے خیال میں وقت زیادہ لے لیا. ہاں جی ہاں جی یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے آپ کے بارے. مائک نہیں ہے، مائک آن کریں سوئچ. میں نے مولانا وہ رومی کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انشاءاللہ شرائط دعا میں بھی بیان کریں گے. ایک آیت ہے قرآن میں، اوفو بیاہدی اوف بیاہدی، جو عہد میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے اس عہد کا تم وفا کرو تو میں اس عہد کا وفا کروں گا جو تم نے مجھ سے کیا ہے. ہم نے بندگی کا عہد کیا ہے. الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. بنی آدم کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا شیطان کی عبادت مت کرو اور میری عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے. تو ہم عہد پر عمل نہیں کرتے ہیں تو
تو خدا جو قبول فرماتا ہے یہ خدا کے از راہ احسان ہے. اگر شرط پر عمل کرتے، پیغمبر فرماتے اگر تم کیا نام ہے احکام الہی پر عمل کرتے تو تم پانی پر چل سکتے تھے. تو اس حوالے سے کیا نام ہے، ایک یہ کہ مایوس ہونا گناہ کبیرہ ہے. کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی حالت میں مایوس ہونا گناہ کبیرہ ہے اور نہیں ہونا چاہیے. اور مولانا رومی کے واقعہ عرض کیا کہ عالم کیا نام ہے خواب میں اس نے کہا کہ بھائی تم دعا کے ذریعے خدا کے ساتھ راز و نیاز کرتے تھے. یہ توفیق سب کو نہیں ملتی ہے، یہ بہت عظیم توفیق تھی. یعنی اصل دعا کا اصل ہدف خدا ہے، حاجتیں بہانہ ہے اس اصل ہدف کی طرف. لوگ نہیں آتے جب تک کھانا نہ کھلائے مجلس کے لیے نہیں آتے. اصل ہدف مجلس ہے، کھانا کھلانا کیا ہے. لیکن لوگ کیا ہے اگر بہانے کو زیادہ اہمیت دیتے. استغفر اللہ بہر معذرت چاہتا ہوں، مثال میں کوئی اعتراض نہ کرے. استغفر اللہ بہرحال خلاصے ایسے ہے، ہم بہانوں کو زیادہ اہمیت دیتے، اصل ہدف سے غافل ہو جاتے ہیں. کوشش کرے جتنی مایوس ہو اتنا ہی خدا کے پاس. تو آخرت بھی ہے نا، دنیا کے بعد آخرت ہے، وہاں پر کوئی دعا ضائع نہیں ہوگی اور جتنا آپ نے دعا کیا اتنا ہی اس کے ثمرات زیادہ ملے گا. روایت میں ہے کہ انسان جس کی دعا قبول ہوئی دنیا میں وہ افسوس کرتا ہے کاش کوئی دعا قبول نہ ہوتی تاکہ اس کے عوض آخرت میں بہتر سے بہتر مل جاتا. مزید کوئی سوال موجود نہیں ہے. جو دعا کی درخواست ہے برادر علی رضا کی والدہ شدید دلیل ہے، ان کی صحت کے لیے ہمارے آصف بھائی ہیں، ان کی زوجہ بھی شدید ان کی طبیعت ناساز ہے. میری اپنی والدہ کے لیے دعا کی درخواست اور تمام جو حاضرین محفل ہیں ان کے جاننے میں جتنے مومنین ہیں جن کی طبیعت ناساز ہے ان سب کی بہترین صحت اور توانائی اور تندرستی کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. خدایا بحق محمد آل محمد، خدایا تیرے اسماء حسنہ و اعظام کا واسطہ، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، ماہ مبارک رمضان کا واسطہ، خدایا محمد آل محمد جن کو تو نے وسیلہ قرار دیا ان کا واسطہ. ہمارے ان بیماروں کو شفائے عاجل و کامل عطا فرما. خدایا کورونا کے بیماری سے سارے انسانیت، مسلمان، شیعہ اور حاضرین کی حفاظت فرما. خدایا پاکستان کو روز بروز ترقی عطا فرما. خدایا پاکستان سے جو منگائی ہے اس کو دور فرما. خدایا ہمارے عوام، علماء، حکمران، سیاست مدار، مرد عورت سب کو تیری تعلیمات، تیرے احکام کے سائے میں، اسلامی حکومت کے سائے میں، اسلامی حقیقی حکومت کے سائے میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. نظام مقدس جمہوری اسلامی ایران کی تائید اور مدد فرما. عراق میں اہل بیت کے ماننے والوں کو اسلامی حکومت بنانے کی توفیق عطا فرما. خدایا عالم اسلام کو مل کر اسلام کے اعلیٰ اہداف کو عملی کرنے کی توفیق عطا فرما. شیعیان اہل بیت کو ظہور امام کے لیے اپنے آپ کو اور پوری دنیا کو تیار کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے مرحومین اور خصوصاً شہداء کو محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما. غم محمد و آل محمد کے علاوہ کسی اور غم میں ہمیں گرفتار نہ فرما. ہماری روزی میں برکت عطا فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. خدایا امام کے ظہور میں تعجیل فرما. آخر میں تمام حاضرین کے مرحومین، خصوصاً منتظمین کے مرحومین، بالآخر شہداء ملت کے لیے سورہ فاتحہ.